یا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نے منت منی ہوئی ہے، انہیں اس طرح دی منوتی منی ہے، سارا دن دھوپتے کھڑا رہے گا۔ دوسری منت انہیں منی ہے کہ سارا دن کسی نال گفتگو بھی نہیں کرے گا۔ تیسری منت انہیں منی ہے کہ سارا دن روزے نال بھی رہے گا۔ اللہ دے پیارے محبوب کریم خطبے دے دوران اعلان فرما دین کہ اس بندے نو آکھو بلا وجہ دھپے نہ کھلوتا رہے، دھپے نہ کھڑا ہوئے، کیونکہ ظلم جہالت ضلالت اللہ تعالی نے بھی اعلان فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ نو ہلاکت وچ نہ سٹو کہ بلا وجہ بندہ اپنے آپ تے ظلم کردا رہے۔ ایک ٹنگ تے کھلوتا رہے بندہ تو ظلم ہے۔ جے کنویں دے اندر کچی تاند سٹ کے تو اون دے اوتے الٹا لٹکیا رہے، اے زیادتی ہے۔ بلا وجہ بندہ کوئی وجہ بھی نہ ہوئے، بندے نو سمجھ بھی نہ ہوئے تو او بندہ جرا بلا وجہ دھپے کھلوندا ہے، او بندہ اپنے آپ نال زیادتی کردا ہے۔ اللہ تعالی دے دین نے، اسلام نے اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندے نو بلا وجہ اپنی جان تے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام آسانی سکھا رہا ہے۔ دوسری بات فرمایا جری انہیں اے منت منی ہے کہ اے منوتی منی ہے کہ سارا دن کسی نال گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ تعالی نے تو فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بات سمجھائی قولوا قولا سدیدا، گل کرو مسلمانہ دے نال سچی سونی مٹھڑی بات کرو۔ کس طرح گفتگو کرنی ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگاں نال اچھی بات کیتی کرو۔ یہ نہیں کہ بندہ سارا دن قطع کلامی کر لے، نہیں، جنہیں 3 دن تو زیادہ قطع کلامی کیتی مسلمانہ نال اپنے ایمان دی خیر مناوے۔ اس بندے نے ظلم کیتا ہوئے ہے، انہوں دین دا نہیں پتا۔ تو تیسری بات سی اندے روزے رکھن والی پیارے محبوب کریم فرماندے نے اس بندے نو آکھو روزہ اپنا سورج دے غروب ہون تک شام دی اذان آن تک مکمل کرے۔ معلوم ہوندہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتاں تو کیوں منع فرما دیتا ہو جہالت والیاں، جیرا اسلام گفتگو بند کرن نو اللہ اکبر پسند نہیں کردا، جیرا رسول کسے بندے نو بلا وجہ دھپے کھلا کھڑا ہو کے دیکھن پسند نہیں کردا، کھڑا ہون والے نو دیکھنا پسند نہیں کردا، تو او اسلام کسے نال ظلم کیویں کر دے؟ اسلام آسان ہے۔ کس طرح آسان ہے؟ طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سونے اسی قرآن اس واسطے تیرے سینے تے نہیں نازل فرمایا کہ تو اپنے آپ نو مشقت چھٹے، اپنے آپ تے مشقت پا لے اپنے آپ نو، نہ اس واسطے قرآن آئے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن آسان ہے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، قرآن بھی آسان ہے تو اللہ دا دین بھی آسان ہے۔ کس طرح قرآن آسان ہے؟ میں مشاہدہ کیتا ہے مرکز توحید دے غازی خان دے اندر 7 سال دے چھوٹے چھوٹے نیانے بچڑے، 2 بچیاں نے قرآن کریم اپنے سینے دے اندر محفوظ کر لیا، حفظ کر لیا۔ پھر ایک دن اجتماع دے اندر ایک بچے نو میں کھڑا کر کے اون تو تلاوت بھی کرائی تے نال بتایا دسیا سارے سامعین نو کہ لوگو ویکھو اے اجمیاں دا بچہ
دور افتادہ علاقے وچ تعلیمی لحاظ نال بیکورڈ علاقے وچ رہن والا، لیکن ویکھو اگر یہ اپنے سینے دے اندر قرآن نو محفوظ کر سکدا ہے تے اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ دا قرآن بھی آسان ہے۔ اللہ دین بھی آسان، قرآن بھی کس طرح آسان ہے؟ دلیل ہے کہ دیکھو نا جڑے تسی قرآن سن آئے ہو تواڈے کول کسی نے ٹکٹ لئی ہے؟ شیطانی معاملات جان والیاں کول پیسے لے جاندے نے، وہ مہنگے تے اللہ اکبر آسان نہیں۔ معلوم ہوندا ہے قرآن پڑھن والے نو فی سبیل اللہ پڑھایا جاندا ہے، حفظ قرآن فی سبیل اللہ کرایا جاندا ہے، تفسیر فی سبیل اللہ پڑھائی جاندی ہے، اللہ علم اور گرامر فی سبیل اللہ پڑھائی جاندی ہے، حدیث رسول فی سبیل اللہ۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ دا دین آسان ہے۔ اس واسطے محبوب کریم نے فرمایا دین یسر، اللہ تعالیٰ نے دین نو آسان بنایا ہے، تو نال ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اپنے بندے نال آسانی چاہتا ہے، اللہ سختی نہیں فرمانا چاہتا۔ میں تو عرض کردا سختی وہ کرے جنہوں سختی لئی پھر دی ہوئے، جے کو سختی چاہتی ہوتی ہے وہ سختی کر لوے، دین دے اندر سختی نہیں۔ جڑے لوگ کہندے نے مذہبی لوگ سخت ہوندے نے، وہ اصل مذہب نو سمجھدے نہیں، اسلام نو پڑھدے نہیں۔ اسلام تو آسانیاں سکھا رہے ہیں، کیویں آسانیاں سکھا رہے ہیں؟ آ ویکھ لے قال هلك المتنطعون، سرکار دو عالم نے فرمایا، محبوب کریم ارشاد فرماندے نے قال هلك المتنطعون، جواب ملیا کون متنطعون؟ فرمایا المشددون۔ کون نے؟ وہ لوگ ہلاک ہو گئے جنہاں نے سختیاں کیتیاں، وہ ہلاک ہو گئے۔ اسلام دے اندر سختی نہیں، اسلام تا آسانیاں سکھا رہے ہیں۔ میں حدیث بیان کراں یا قرآن کریم سنا دیواں، اللہ تعالیٰ دے قرآن وچوں بیان کراں یا حدیث وچوں بیان کر دیواں، وما جعلنا علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین دے اندر تو سختی ہے ہی نہیں، تکلیف دین والی کوئی چیز دین دے اندر نہیں کہ بندیاں نو تکلیف ہوئے۔ کیویں تکلیف نہیں ہوندی؟ ایک دن اللہ دے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دی خدمت دے اندر ایک اللہ اکبر پیارے محبوب کریم دے گھر دے اندر ایک بڑھیا ایک بزرگ عورت آئی، تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان لگی اللہ دے پیارے محبوب ساڈے گھر جری مائی آئی ہے، بھائی خاموش رہو بھائی، ساڈے گھر جری عورت آئی ہے، جری مائی ساڈے گھر آئی ہے، یہ تو اتنا خوش نصیب خاتون ہے کہ سارے عرب دے عورتاں تو زیادہ نفل عبادت نماز پڑھن والی ہے۔ سبحان اللہ، نیکاں دے پرونے مہمان بھی نیک ہوندے نے، اچھیاں دے مہمان بھی اچھے ہوندے نے۔ پیارے محبوب کریم اے بات سن کے فرماندے نے او مائی زیادہ نفل نہ پڑھی کر، اتنی پڑھ جتنی اللہ نے تینوں استطاعت طاقت دیتی ہے۔ کیا مقصد ہے؟ کہ اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ آدمی زیادہ دے اتے ہیں، جی ساڑھے بعض بھائی کہندے نے اے جی گھٹ پڑھ دے نے اسی زیادہ پڑھ دے ہیں، وہ زیادہ کا گھٹ والی گل نہیں، گل یہ ہے کہ اللہ تعالی اخلاص نو ویکھدا ہے، للہیت نو ویکھدا ہے تے نال استطاعت نو ویکھدا ہے۔ فتقوا اللہ ما استطعتم، اسلام تے ایویں آسان ہے، ایک بندہ بیٹھ کے نماز پڑھدا ہے، اوندا عذر ہے، معذوری ہے، یا بیمار ہے، یا لاچار ہے، یا کھڑا نہیں ہو سکدا، تو فرمایا انہوں کھڑے ہون والے دے برابر ثواب ملے گا۔ ایک بلا وجہ بیٹھ جانا ہے تو انہوں نصف نماز دا ثواب ملے گا۔ او بھائیو سمجھو بات نو، دین آسان ہے۔ کس طرح؟ ایک طرف کھانے دی بندے نو لگی بھوک، کی لگی؟ تو انہوں لگی ہے؟ نہیں، اچھا کھانے دی بھوک لگ گئی، ادھروں کھانا بھی آ گیا، دسترخوان بھی لگ گیا، ادھروں قاری صاحب نے جماعت کھڑی کیتی ہے،
ہوں بکھا بندہ کھانا بھی سامنے ہے، جماعت بھی، جماعت تے کنی ایک دیر لگے گی؟ ہوں تو حافظ جڑے نے عین غین نے ماشاءاللہ، پٹھانا والی بندہ نماز پڑھے تو کنی دیر لگے گی؟ 2 منٹ ہی مشکل نال بالکل نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن اسلام سکھا رہے ہیں تینوں اگر بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی آ گیا ہے، پہلے تو نماز نہ پڑھ، پہلے کھانا کھا لے۔ دین آسان ہے، دین۔ پھر دوسری بات سمجھ لیں، ایک طرف بندہ قضاء حاجت نو جا رہے ہیں، دوسری طرف جماعت ہو رہی ہے، اسلام سکھاندا ہے پہلے قضاء حاجت نو جا، اللہ اکبر، پھر وضو کر کے اچھے طریقے نال اپنے آپ نو اللہ اکبر تیار کر کے پھر عبادت جو بے فکرہ ہو کے آ۔ معلوم ہوتا ہے اسلام آسانی سکھا رہے ہے۔ کیویں آسانی سکھاندا ہے؟ ایک بندہ سفر دے اندر پوری نماز پڑھدا ہے، ایک نصف نماز پڑھدا ہے، قصر نماز پڑھدا ہے، جرا قصر پڑھدا ہے انہوں زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ دی سہولت تو فائدہ اٹھایا ہے، رسول دے طریقے نو اپنایا ہے۔ اس واسطے اسلام آسان ہے۔ اسلام کی ہے دین دی آسانیاں حدیث رسول وچوں سناواں یا قرآن کریم وچوں بیان کراں، یاد رکھو اتنی عمر بیت سکتی ہے، رات ختم ہو سکتی ہے، حیات مک سکتی ہے، پر بات نہیں ختم ہوندی۔ کیویں آسانیاں نے؟ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر تے جا رہے نے، لوگاں نے فرضی روزہ رکھے ہوئے ہیں، مسافراں نو سمجھا رہے ہیں، آپ اللہ اکبر ویکھ دین لوگ روزے نو برداشت نہیں کر سکتے، گرمی دی شدت ہے، نالے سفر دی تھکان ہے، آپ اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے سارے دے سامنے روزہ توڑ دین، افطار کر دین، نال مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ مسافر نو اختیار ہے، کنو اختیار ہے؟ کہ روزہ اگر قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر بعد جو روزے دی قضا دے دے سفر دی حالت۔ اسلام دا آسانیاں سکھا رہے ہیں، ساڈا اللہ اکبر، میں عرض کردا اللہ دا دین تے سوکھا ہے، ساڈا ملا اوکھا ہے۔ سمجھ آندی ہے میری بات؟ دین سوکھا ہے پر ساڈا نمازی بابا اوکھا ہے، وہ دین سوکھا ہے ساڈے مولوی اوکھے ہیں۔ وجہ کی؟ وجہ انہاں دین دی آسانی پڑھی نہیں، ویکھی نہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے قرآن کریم دے اندر بات سمجھا دیتی، کیا فرمایا؟ وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَقُصِدْ فِي مَشِيكَ وَغُضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ اللہ تعالی نے سمجھایا کہ لوگاں نال بے رخی نہیں کرنی، امیر آوے، غریب آوے، بینا آوے، نبینا آوے، عبس وتولى ان جاءه الأعمى۔ ویکھنا آن والا کیویں آ رہا ہے؟ جاء عربی فبال فی المسجد، حدیث کے اندر ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد کے اندر درس پڑھا رہے ہیں، کی کر رہے ہیں؟ اگے صحابہ کرام تعلیم لے رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں۔ اچانک ایک بندہ آیا، دیہاتی پینڈو بندہ، آ کے مسجد سین وچ پیشاب کرنے لگا۔ کی کرنے لگا؟ صحابہ نے ویکھیا بھی اندی کوئی خدمت کریے۔ کی کہندے ہو تسی خدمت نو؟ اندی کوئی مار پیٹ کریے، انہوں کوئی کٹیے، کوئی سمجھائیے، یہ کوئی جگہ ہے پیشاب کرنے؟ آپ فرماتے ہیں اجلس، اس طرح بیٹھو بیٹھو، نال سمجھا رہے ہیں دوران تعلیم کہ کوئی پیشاب کر رہا ہوئے تو انہوں ڈانٹنا نہیں، جس ٹائم فارغ ہو جاوے پھر ان دے نال گل کرنی۔ کیوں؟ دوران پیشاب۔ اسلام کس طرح انسانیت دا احساس کرتا ہے؟ بھاویں بندہ بدو ہے، جاہل ہے، میں سمجھدا ہوں بندے دین تو دور نے، جڑے مساجد نو، مدارس نو، علماء نو نشانہ بنا کے کہندے نے متشدد نے۔ نہیں، تینوں نہیں پتا، پھر علماء جاہل ہو سکتے ہیں جڑے آسانیاں نہیں سمجھ سکتے دین دیاں۔ آؤ ویکھو
اسلام سکھاندے پیشاب کرن والے نو پہلے فارغ ہون دیو پھر اندے نال گل کرو انہوں روکنا ہے تو روکو لیکن ساڈے ذمہ کی کردے نے پتہ ہے ایک ڈھیلا اٹھایا ایسا ایسا چوری گئے پیشاب کرنے والے دی کمر ٹھا کیتا کیوں بھائی تو جدوں وہ بیچارہ جڑا نا اٹھن لگا آکھن لگا اے تھاں تینوں لبھی ہے ایتھے مریا ہے تو اے ساری سختی ہے اے کی ہے اسلام سکھاندا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں تو مسجد سین جا کے پیشاب کرنے لگا جدو پیشاب تو فارغ ہویا آپ نے فرمایا تعالو جوان آ میری بات سن آیا تھا آپ نے بڑے مٹھڑے تو پیارے انداز نال فرمایا برخوردار جتھے تو پیشاب کی تئی تھے تو اللہ والے عبادت کر دن نماز پڑھ دن یہ مسجد ہے اللہ دا گھر ہے اتھے اللہ دا ذکر ہوندا ہے آخرت دا فکر ہوندا ہے مرن دی تیاری ہوندی ہے رب دی یاری دا اللہ اکبر اتھے سارے دا سارا انتظام کیتا جاندا ہے تو اتھے کیوں عبادت کہ عبادت والی جگہ تے پیشاب کیوں کی تھی نال ہی سمجھایا تے نال فرمایا کتھوں آئے وہ کہنا میں پینڈوں ہاں جی بدوں آدمی ہاں تے نال انہیں دسیا میرا نام فلاں ہے میری فلانا قبیلہ ہے آپ نے فرمایا اچھا تو جا سکتا ہے وہ بندہ چلا گیا نہ انہوں ڈانٹیا صرف سمجھایا پیار نال جدو چلا گیا نا پھر سونے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے یارانو فرماندے نے او میرے یارو دین دارو دین دی بہارو پانی دے ڈول اٹھاؤ میری طرف دیکھو بھائی توجہ کرو اللہ تو انہوں جزائے خیر دے کی فرمایا میں حدیث سنا رہا فرمایا پانی دے ڈول اٹھاؤ جتھے وہ بدوں پیشاب کر گیا ہے اتھے صفائی تسی کر دیو میں تواڈے تو پوچھدا ساڈے کسے چودھری نو میاں نو راجے نو کسے نمازی نو یا مولوی تے قاری نو کوئی آکھے مولوی صاحب مسجد دی صفائی کیتا کرو یہ کی کہندا ہے میں کوئی بلدیہ وچوں آیا میں کوئی جھاڑو دار لگا کی کہندا ہے جی یہ کہندا ہے جی مینوں تے اے عیب سمجھدا ہے لیکن اتھے ویکھو پیشاب کرن والا چلا گیا ہے صفائی کرن والے کون نے صفائی کرنے والے کون نے جنہوں بات سمجھ آ رہی ہے میری بات کا جواب دو صفائی کون کر رہے ہیں صحابہ کرام تکبیر حضرت حق اہل حدیث مناظر اسلام حضرت مولانا سید صفدر شاہ صاحب تکبیر اپنی تمنا سب دی جا الحمدللہ برادر مکرم خطیب پاکستان مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی اور شیر اسلام محبوب عوام برادر مکرم مولانا منظور احمد صاحب آف گوجرانوالا اور دیگر علماء کرام تواڈے سامنے موجود نے میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ ٹائم لاواں جنہ دوستاں نے مینوں جتنا ٹائم دیتا ہے میں چاہتا اس تو بھی تھوڑا گھٹ ٹائم لا کے تو میں اجازت چاہوں گا کیونکہ دوستاں دا اصرار تو اپنی جگہ تے پر میرا شوق یہ ہوتا ہے کہ میرے برادر علماء واعظین اے بیان کرن اور میں سندا رہاں کیوں بھئی تسی سن رہے ہو میں کی سنا رہا سی مینوں دسو بھائی نہیں جنہیں نعرہ ماریا ہوں دے کول پوچھو بھائی میں کی سنا رہا سی بھائی جی حدیث نہیں جیری گل سنا رہے ہیں وہ تینوں یاد نہیں رہی توجہ کرو بھائی صحابہ نو فرمایا پانی دے ڈول اٹھاؤ کی فرمایا بس صحابہ پانی دا ڈول اٹھا کے صفائی فرما رہے ہیں تے شان کیے جنت دی بشارت دیتی مصطفیٰ ہی کس طرح دی شان والے صفائی کر رہے ہیں جنت دی بشارت دیتی مصطفیٰ ہی رضا دی چٹھی آپ بھیجی اللہ کے مگر اجدہ بھنگی ہونا تے خفاگے دسن جیندے ہاتھ وچ اے چمٹے متارا میں صحابہ دی محنت کی میں وسارا میں صحابہ
دی محنت کیویں وسارا جنہاں دی محنت لگیاں اج بہارا جدوں بھائی ہویا کیا صفائی ہو گئی محبوب کریم نے فرمایا او میرے یاروں دینداروں دین دی بہاروں میں تانوں یہ گل سمجھا دیواں اللہ تعالی نے آپ نے اپنے بارے فرمایا اللہ تعالی نے مینوں لوگاں نال آسانی کرن والا بنا کے بھیجا ہے لوگاں نال سختی کرن والا بنا کے نہیں بھیجا حدیث کے اندر ہوندا ہے 3 بندے پیارے محبوب کریم دے بوئے تے دروازے تے ہیں دستک دے رہے ہیں کی کر رہے ہیں اتنے اندر جھانک رہے ہوندے نا یہ جہالت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلها فرمایا دے گھر کوئی بندہ بغیر اجازت سلام دے داخل نہ ہوئے آ کے دستک دین دینے اندروں مائی صاحبہ جواب دین دیئے من دک الباب کون ہے دروازہ کھٹکان والا یہ کہندے نے اسی 3 ساتھی ہیں تو اسی یہ 3 مسئلے لے کے آئے ہیں سانو تھوڑی دی معلومات دے دے پہلا کہندے امی جان پوچھنا ہے چاہنا اللہ دے پیارے محبوب کریم رات نو کس طرح قیام فرماندن امی فرماندی اللہ دے محبوب رات نو آرام بھی فرماندن قیام بھی سبحان اللہ تو قرآن تصدیق کر رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه ام انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اللہ تعالی سمجھا رہے ہیں کہ ساڈے محبوب رات دا کچھ حصہ آرام فرماندن کچھ قیام فرماندن تے نال قرآن کریم دی تلاوت فرماندن سبحان اللہ یہ اللہ دے رسول کریم دی سنت ہے کی سنت ہے کہ عبادت اتنی فرماندن کہ پیراں تے ورم آ جاندی ہے کتے ورم آندی ہے ساڈے پیٹ تے ورم آئی ہے پیراں تے کدوں آئے گی نماز ہی نہیں پڑھنی وہ نفلی عبادت واسطے محبوب کریم رؤوف الرحیم نفلی عبادت واسطے رات نو کھڑے ہوندے نے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون اللہ کے نہ جاگتنا عبادت ای جہی ہوئے عبادت ای جہی ہوئے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه ام انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اس طرح دا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سنت دے متعلق امی جان فرماندی رات نو آرام بھی فرماندن قیام بھی یہ کہندے وہ تو اللہ دے رسول نے میں ساری زندگی رات نو نیند نہیں کرانگا ساری زندگی رات نو عبادت کرتا رہا دوسرا پھر پوچھتا ہے کی مسئلہ پوچھتا ہے دوسرا کہندے امی جان میں نو ہی مسئلہ دس دو تیرا کی مسئلہ ہے کہندے میں نو یہ مسئلہ دسو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم دی گھریلو زندگی کس طرح ہے امی جان نے فرمایا اللہ دے پیارے محبوب کریم اپنے گھر دا اہل خانہ دا فیملی دا پورا خیال کر دیں اور حدیث دے اندر ہوندہ ہے عصر دے بعد اللہ دے رسول سارے گھران دے اندر ایک دفعہ چکر لا کے خیریت دریافت کر دیں کیونکہ رات آنے والی ہوندی ہے سبحان اللہ وہ کہندے ہیں تو اللہ دے پیارے محبوب نے میں اللہ دا رسول تو نہیں میں اس طرح کرسا کہ ساری زندگی فیملی
تو نکاح تے شادی بیاہ نہ کرساں تا نہ میری فیملی ہو سی تو نہ میں کوئی اللہ اکبر مصروف تو پریشان ہو سا. بس اس طرح کر جائے کہ کہندے میں عزم کر لینا کہ ساری زندگی الگ تھلگ ہو کے عبادت دے اندر مصروف رہ سا. فرمایا اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر والی کو تیسرا مسئلہ پوچھن والے نے پوچھا امی جان مینوں ہی دس دیو کہ اللہ دے رسول کریم روزے کس طرح رکھ دے نے. امی جان فرماندی ہے محبوب کریم روزے فرضی تو مسلسل رکھ دے نے رمضان مبارک دے نفلی روزے خمیس جمعرات دا اور سوار دا روزہ رکھ دے بھی ان چھڑ بھی دین. امی جان نو جواب دین دے وہ تو اللہ دے رسول نے پر میں ساری زندگی روزے رکھدا رہواں گا. شوق بڑا ہے لیکن یہ عزم کر کے اپنی گل سنا کے دل دی چلے جاندے. تھوڑی دیر دے بعد حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. وہ پیارے محبوب تشریف لائے جنہ دی عظمت ہے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے وہم و گمان سے بلند. اللہ تعالی کا حسن انتخاب لاجواب ہے. کیا ارشاد فرمایا آپ نو پتہ چلا کہ 3 بندے اس طرح عزم کر کے گئے نے. فرمایا وہ بندے تینے دے تینے ہلاک ہو گئے نے انہوں نے بلاؤ چھیتی نال. وہ آئے آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی جنہیں میرے طریقے تو منہ موڑیا میری سنت نو چھڑ دیتا ہو میری جماعت وچوں میری امت وچوں نہیں. جی میں طریقہ سمجھایا ہے اس طرح اس تو معلوم ہوتا ہے دین آسان ہے. دین کی ہے آسان ہے. کس طرح آسانی سکھائی ہے دین نے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. حالانکہ اللہ خود اعلان فرما رہے ہیں کہ خرچ کرو لیکن خود مالک نے فرمایا لم يسرفوا. کیا فرمایا؟ اسراف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو. کتنی خرچ کرنا ہے اللہ تعالی نے سمجھا دیتا کہ خرچ اس طرح کرنا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مالک نے دنیا والوں نو مثال سمجھائی. مثال انہاں لوگاں دی جڑے خرچ کردن انہاں دی مثال اس طرح ہے جس طرح فصل بیجن والا کسان ایک دانا بیج کے آندا ہے جدوں مالک نو رنگ لاندا ہے تے کس طرح پھل پھل اللہ دی طرفوں لگ جاندے نے. ویکھ لے اللہ اللہ پہلو رحمت واؤں بھیجے پھر بدل اٹھن بھاری پھر نال اندازے می وساوے ریج کرے جگ سارا. قدرت سے تی پانی اتے بیج زمین وچ پالے سخت زمین دی نرم انگوری قدرت نال نکالے جیوں جیوں پرورش کرے انگوری شاخا جا اتا نازک نرم جنا جیوں ریشم تیوں تو جا ہی تھا پتر شاخا نازک محکم پھل عجائب کلیاں حرافتی رکھ پکاوے میں سٹے پھلیاں ہر دانے تے لکھیا خالق نام جو کھاون والیاں خبر نہ کائی جانے رب تعالی کمثل حبۃ کمثل ایک دانے دی مثال اللہ نے بیان فرمائی. ویکھ لو کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل
سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم. فرمایا خرچ کرنے والوں دی مثال کسان دی طرح ہے جس طرح ایک دے بدلے 700 دانا ملدا ہے یا 700 تو ہی زیادہ اللہ تعالی انہوں دے دیندا ہے. اللہ اللہ ویکھ لو. فرمایا اللہ دے رستے وچ خرچ کرنے والے نوں اس طرح زیادہ ملدا ہے لیکن خرچ کس طرح کرے؟ لام یسرفو اسراف نہ کرے. کی نہ کرے؟ فضول خرچ نہ بنے. کتنی خرچ کرے؟ فرمایا جس ٹائم زکات دینی ہوئے 19 بوریاں اپنے گھر لے جاوے تو 20ویں بوری اللہ دے نام تے تقسیم کرے. یتیم، غربا، مدارس دی طلباء، مقروض، قیدی، بیوگان انہاں مستحق لوگاں تک پہنچا دے. لیکن اسی اس طرح کیتا ہے، اسی کہ اسی اسراف نہیں کر دے، 20ویں بھی نہیں خرچ کیتی. اللہ تعالی نے فرمایا وَلَمْ يَقْتُرُوا، خبردار بخیل بھی نہیں بننا. اسلام دی رعایت تو اے نہیں فائدہ اٹھانا کہ تسی 19 بوریاں اپنے گھر لے جاؤ، 20ویں بھی نال حرام کرو، اپنے نال حلال مال نو حرام کر لو گے اگر نہ خرچ کیتی. وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہ بخیل بنو نہ شوم بنو. کی کرنا ہے مالک؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. کی سمجھایا؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ. اللہ تعالیٰ درمیانی، میانہ روی، اعتدال پسندی اللہ آپ پسند کرتا ہے کہ مالک تو انہوں تکلیف نہیں دینا چاہتا. یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے قرآن. اجی بھی تینوں سمجھ نہیں آئی تو میں سوچ رہی ہوں کہ اتنی مختصر ٹائم دے اندر حدیث سناواں یا قرآن. بہرحال سچے موتی نے سن لیں. ایک دن اللہ دے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے رسول کریم نے اللہ اکبر دیکھا ایک ستون دے نال رسی بنی ہوئی ہے. کی بنی ہوئی ہے؟ تو دوسرے ستون نال پھر کھچی ہوئی ہے. آپ گئے نے عورتاں دی مسجد دے اندر، مسلط النساء دے اندر، خواتین دی مسجد دے اندر. معلوم ہوتا ہے میرے محبوب دی زندگی دے اندر بھی عورتوں واسطے الگ نماز دی جگہ موجود ہے. یہ جاہل مولوی کہندے نے بڑا فتنے کا ڈر ہے. کیا کہتے ہیں؟ عورت الیکشن لڑتی رہے کوئی فتنہ نہیں، وہ کھلاڑی بنی رہے کوئی میچ کھیلتی رہے کوئی فتنہ نہیں، شارہ بازاراں درباراں پھرتی رہے. داڑھی بون خلیفہ ایندی رن دی گت نپی بیٹھے، مٹھائی بیٹا کھاوے لگ کے کندھیاں دی ٹیکے. تو انہوں سمجھ آن دی ہے بڑا میری زبان؟ نہیں ادھی آن دی ہے. جے کو سڑ دے کراڑن اوہے گنگے رن کنیندہ، جے کو سڑ دے کراڑن اوہے گنگے رن کنیندہ، تو ہی امتی نبی دا ودی نوراتاں بلھیندہ. قبران تے کتنی راتاں بٹھا کے ہوندے اتھے کی تحفظ ہے؟ کتنے 9 رات. وہ کتنے کی ہے اتھے؟ کوئی تحفظ نہیں. جتھے کوئی تحفظ نہیں اتھے چھڑ آیا ہے. جتھے اسلام اللہ اکبر مولوی نو آکو حدیث دے کتاباں پورے پورے باب موجود ہیں، درجنہ حدیث موجود ہیں کہ خواتین عید تے جاویں اگر برقع نہیں تو دوسری بہن دے برقعے دے اندر اپنے آپ نو اپنے چہرے نو چھپا کے پھر جاویں. سبحان اللہ. آج تک پیارے رسول کریم دی مسجد اندر مرداں واسطے جتھے اہتمام کیتا گیا عورتاں واسطے بھی نماز دا الگ انتظام ہے. بیت اللہ شریف دے اندر بھی اس طرح ہے. لیکن میں نو بڑا افسوس ہے اپنی قوم تے اور دانا بھی نہ لوگاں تے کہ لوگ سوال کیوں نہیں کرتے کہ بیان کرنے والا درمیان کھلوندا ہے. دائیں طرف بیت اللہ شریف اور مکہ مکرمہ دی تصویر اور بائیں طرف مدینہ منورہ دی تصویر. تو درمیان جڑا بندہ کھڑا ہے نہ وہ مکے دی گل کردا ہے نہ مدینہ دی. کدے اڈر کے جاندا ہے کوفے دو، کدے ایران دو، کدے ہندوستان دو چلا جاندا ہے. انہوں کوئی آکھے بھی تو تصویر جڑی پیچھے لائی ہے وہ ہو رہے، تیرا کردار ہو رہے، اے جیل سازی تا سی نہیں چلان دے مانگے. چوری پھڑ لئی ہے نا سی کہ جڑی تصویر ہے پیچھے وہ تصویر اللہ دے گھر بیت اللہ دی. آؤ
پھر وہ تصویر سوال کر رہی ہے اے جرا بندہ کھڑا ہے اے کوئی بے روپیہ ہے ٹھیک ہے جتھے تصویر جتھوں دی ہے اتھے تے امام نماز پڑھاندا ہے او تے سینے تے ہاتھ بن کے پڑھاندا ہے اتھے نماز پڑھاندا ہے او طرف الدین کردا ہے جتھوں دی تصویر انہاں نے پیچھے لائی ہے اتھے تے لوگ اللہ اکبر ننگے سر وی نماز پڑھ رہے ہیں جتھوں دی تصویر انہاں نے لائی ہے او تے ہمیشہ ایک وتر الگ کر کے پڑھدے نے جی تصویر انہاں نے لائی ہے او تے 21 رمضان دی رات تو آخر رمضان تک 31 رکعات رات نو قیام کردے رہندے نفل پڑھدے جتھوں دی تصویر انہوں نے لائی ہے وہ تو اللہ اکبر کھلو کے خطبہ دین اے بیٹھ کے دے رہا ہوندا ہے جتنی تصویر انہوں نے لائی ہے انہاں نال تے ایک گل ہی نہیں ملدی ہے والا اے شرک پڑھ رہے ہیں اے ڈوڑے سنا رہے ہیں او قرآن سنا رہے ہیں جاؤ اللہ اکبر امن چاہندے ہو برکت چاہندے ہو پاکستان دی سلامتی چاہندے ہو تے اس طرح کرو جو کچھ مکے ہو رہا ہے جو مدینے ہو رہا ہے ایتھے نافذ کر دے سبحان اللہ پھر ویکھو مسئلہ کس کا سامنے آندا ہے لوگاں نال دھوکھا کی تصویر اور کم تقریر اور تصویر جزاکم اللہ خیر تقریر اور تصویر ویکھو ذرا اللہ تعالی دے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دنیا والے نو سمجھا رہے ہیں کس طرح سمجھا رہے ہیں اے رسی کنے بندی ہے میں کہڑی حدیث سنا رہا سی فرمایا اے رسی کیوں بندی ہے فرمایا تہاڈی گھر والی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مومنہ دی امی امہات المومنین انہیں رسی بندی ہوئی ہے انہوں نے اے ارادہ ہے کہ جرا تھک جاوے نماز پڑھ جائے ہندہ سہارا لے لے محبوب کریم فرماندے نے نانا رسی کھول دو کی کہندے نے اتھے ازواجہ امہاتم دی شان والی دے معاملات نو ختم کیتا جا رہا ہے اتھے کہندے میں اپنے چھڑ دے ماں باپ دادا دے طریقے نو میں اپنے چھڑ دے ماں استادہ مولویاں دے طریقے نو ویکھ لے رسی اللہ دے رسول نے کھلا دیتی تے نال فرمایا اسلام وچ سختی نہیں کیوں نہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت اللہ تعالی تے اسلام دے اندر اے بات سمجھا رہے جنوں جس طرح دی استطاعت ہوئے جنی استطاعت ہوئے کوئی بیٹھ کے عبادت کردا ہے کوئی اللہ اکبر بیٹھ نہیں سکدا اشاریاں نال لیٹ کے عبادت کردا ہے تا اللہ انہوں کھڑے ہون والے دے برابر ثواب عطا فرمائے اسلام آسان ہے دین آسان ہے ایک دن سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگاں نو نماز پڑھائی کس طرح نماز پڑھائی صحیح حدیث ہے پہلے وہ نماز عشاء دی نماز ہے پہلے نماز پڑھی اللہ دے رسول کریم دے پیچھے پھر اللہ اکبر نماز پڑھن تو بعد جا کے اپنی بستی والیاں پنڈ والیاں دی امامت کرائی اللہ اکبر تو امامت کس طرح کرائی جا کے سورت بقرہ دی تلاوت شروع فرما دیتی عشاء دی نماز 2.5 سپاریاں دے قریب سورہ مبارکہ اور کی کر رہے ہیں عشاء دی نماز اندر پڑھ رہے ہیں ایک مگروں بندہ پچھو کھڑا ہے وہ میری طرح تھکا ہویا بیمار بندہ دعا فرماؤ اللہ بیمارہ نو صحت دے دے اللہ اکبر وہ کی کر دے سلام پھیر کے مختصر نماز پڑھدا تے جا کے گھر سو جاندا ہے صبح یہ بات مشہور ہوئی کہ جنہیں مسلمانہ دی صف بندی وچوں علیحدگی اختیار کیتی ہے نا توڑ دیتی ہے وہ منافق ہو گیا ہے کی ہو گیا ہے منافق ہو گیا ہے بعض بندے سننا ہوندے نے بعض چننا ہوندے نے جڑے مسئلے چندے نے نا وہ سب بن کے بیٹھے ہوندے نے دسن واسطے ویکھی انہاں نوں پتہ ہی کوئی تو وہ جڑے سننا ہوندے نے بیچارے وہ مسرور ہو رہے ہوندے نے سبحان اللہ ویکھ لے بندے کہن لگے وہ بندہ منافق ہو گیا جنہیں مسلمانہ دی جماعت توڑ کے گھر جا کے سو گیا نماز الگ پڑھ لی صبح ہوئی وہ جس دے متعلق مسلمان تبصرہ کر دے سن روندہ ہویا آیا کس طرح آیا اللہ دے پیارے محبوب کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرن لگا اللہ دے رسول تسی جان دیو میں مزدور آدمی ہاں سارا دن دوروں دوروں اٹھا تے پانی لا کے شہر دی طرف پانی لے آنا تو مزدوری کردا رات نو شام جدوں ہوندی ہے میں تھک جانا عشاء دی نماز تک تو بالکل میں نڈھال ہو جانا اللہ دے رسول راتی گل اس طرح تھی سیدنا معاذ نے ایک رکعت سورہ بقرہ پڑھ دیتی فرمایا تعال میرے یار معاذ امام نو پیشی پہ گئی کی پہ گئی اللہ اللہ آ میرے یار معاذ دین دار معاذ دین دی بہار معاذ مسلمانوں دے امام معاذ معاذ جی میں گل سنا رہے ہیں گل اس طرح ہے ہاں اللہ دے رسول بات اس طرح ہے لیکن معاذ ہو سکتے کہندا ہوئے کہ اے خود تو کہندے سن اور قرآن سنا کے کہندے سن تو اس واسطے میں سنا دیتا جی ہوں بھائی جان کہندے سن اور سنائی چلو نہیں میں گھنٹے تے ختم کر دینا کیونکہ تھوڑی بات زیادہ یاد رہندی ہے نالے آسانی اللہ تعالی نو پسند ہے اللہ آسانی کردا ہے میں کو اپنے دوستاں نو آزمائش سٹا بھائی توجہ کرو فرمایا معاذ نے ہاں اللہ دے محبوب میں اس طرح کیتا ہے تلاوت بڑی فرمائی ہے بڑی کیتی ہے فرمایا یا معاذ انت فتان کی فرمایا 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ انت فتان او معاذ میری جماعت دے اندر تو فتنے پانا چاہنا ہے درانا پانا چاہنا ہے مسلمانوں نو بکھیرنا چاہنا ہے مسلمانوں نو دین تے اسلام تو بدل کرنا چاہنا ہے خبردار اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى کی سکھایا آئندہ اس طرح کیتا کر ایویں نماز پڑھائی کر عشاء دی نماز ہوئے جماعت ہوئے ایک رکوع تو زیادہ تلاوت تو ساڑھے جرے حافظ بیلی نے نا یہ سارا سال گلہ سندے رہنے ذمہ داری دیا ذمہ دار لوگاں دیا جماعتیاں دیا تو رمضان دی جدو پہلی ہوندی ہے نا انہاں نو شوق ہوندہ بھی آج پہلی رمضان ہے تو حافظ کہندہ اچھا میں بھی آج پوچھ لینا تو اٹھے تو وہ پہلی رمضان پہلی رات 3 سپارے پڑھ گیا مولوی کتنے پڑھ گیا بھئی اگے 29 دن اور بھی تو ہیں وہ ایک رات قرآن ختم کرو پتہ نہیں نیت کی ہے مولوی تھی اصل مسئلہ یہ ہوندہ ہے دوسرے دن ادھی مسجد ہوئی ہوندی ہے تیسرے دن او منڈی مار جرے بابے پرانے نا وہی بچدے نے باقی سارے نس جاندے نے فصلی بٹیرے گئے کیوں بھائی انہوں نے گھر آ جانے محلے دار نے شوق دیا بھی پہلی رمضان ہے اگے گئے تو مولوی نے انہوں نے پھانسی چاڑ دیتا کی کیتا پھڑ کے کھڑا کیتا بھائی ٹھیک ہے وہ مولوی دین آسان ہے دین کی ہے ہاں انہوں پڑھانا بھی ہے تو پھر ویکھو آسانی کی میں صبح دی نماز ہوئی جمعہ دا دن ہے صبح دی نماز پڑھائی جا رہی ہے فرمایا پہلی رکعت دے اندر سورہ سجدہ دی تلاوت کرو دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر دی تلاوت کرو وجہ کی یہ ساری رات انہوں نے ریسٹ کیتی ہے کی کیتے آرام جو کیتا ہے رات نو صبح ہن کھلو میں نہ اللہ دے ناتے معلوم ہوندہ ہے دین آسان دین کی ہے آسان کی میں آسان فرمایا وَلَا تُسْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ سونیا لوگا تو بے رخی نہیں کرنی کی نہیں کرنا منہ نہیں موڑنا امیر آوے غریب آوے اپنا آوے اوپر آوے اللہ یہ تیرے اس طرح ہے کہ کوئی کاٹن شاٹن پا کے رینٹ دا چوری دی کار لے کے آ جاوے نا تو ساڑھے مولوی نستے پھر دے ہوندے کہندے نے جاؤ چودھری صاحب نو پہلے پانی مار دے پھر لیٹرین کھول دے چھیتی کر مولوی صاحب لیٹرین نو تالا کیوں ماری اتھے تو مسجد پیشاب کیتا صحابہ نے کچھ نہیں ہے کیا تو پیشاب والی جگہ تے پیشاب نہیں کرن دیندا کہندے انتظامیہ دا آرڈر ہے میں پوچھا میں کہ انتظامیہ کی کہندی ہے انہاں کی رکھیا اندر جنہ چندہ ہوندا ہے جمعے تے تو لگن گے سارے 500 روپیہ لگے گا نا مہینے دا 1000 لگ جاوے گا تو مسجد کی صفائی بھی ہوندی رہے گی تو نال مسلمانوں واسطے آسانی بھی کوئی سمجھ نہیں ہوندی ساڈے لوگوں میں پتہ نہیں سختی کتھوں آئی اس طرح دی سختی انہاں دی سختی ویکھ ویکھ کے لوگ دین تو دور ہوندے جا رہے ہیں کرختی ایک ملہ دی سختی ایک بیان کرنے والے دی
سختی ایک حافظ دی تو او دین نو سخت سمجھتے پے نے جڑے دوسرے بیلی دین تو دور نے نا. حالانکہ آؤ ویکھو پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے یار سیدنا معاذ نو اور سیدنا ابو موسیٰ نو یمن دا گورنر بنا کے حاکم بنا کے بھیج رہے نے کل رہے نے پٹ رہے نے. اللہ دے محبوب کریم فرماندے نے جا میرے معاذ جا ابو موسیٰ تسی دوویں یار جاؤ دیندار جاؤ یمن دی حکومت تسی کرنی ہے. جدوں جا رہے نے آپ فرماندے نے میری گل بھی یاد کر لو. آخری بات نے بھائی وہ کیڑی گل ہے؟ یسرو ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. ایک گل یاد کرو کہ جڑے لوگ سختیاں کر رہے ہیں انہاں دا ساڈی جماعت نال کوئی تعلق نہیں. اللہ دے فضل نال ساڈے اسلاف نے تے اس وطن واسطے خون دے نذرانے دیتے نے. اسی دیندا معنی تے ترجمہ لا الہ الا اللہ سمجھدے ہاں. ساڈا ایمان ہے کہ جنہیں مسلمانوں نے لکھاں دی تعداد وچ اپنے وطن دے حصول واسطے قربانیاں دتیاں انہاں شہداء دی قیمت نو اسی بھلا دئیے انہاں دی قربانی نو بھلا دئیے. وہ انہاں دا منظر ویکھ لو وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا جاندے ہوئے دس کے جا رہے نے وطن چھوڑا امن چھوڑا چمن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا یا رب. یہ اپنے گئے تو چھوڑے گئے یہ رشتے گئے تو توڑے گئے تیری توحید کا دامن ہم نے بھی نہیں چھوڑا یا رب. پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ توحید دا دامن ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ والا دامن اسید نہیں چھڈیا. اسی چاہتے ہیں کہ پاکستان امن آوے. اسا چاہتے ہیں جڑا خون ریزی کردا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. قرآن کی دس رہی ہے وہ تو جہنم دا ایندھن ہے اگ دے اندر جلدا سڑدا رہے گا جڑا بلا وجہ مسلمانوں نو قتل کردا ہے. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت علامہ حافظ ساجد میر صاحب دی قیادت دے اندر اعلان کر دیے لوگوں پوری دنیا دے اندر اہل حدیث اللہ اکبر وہ جماعت ہے جی دنیا ساری دنیا نو امن دی دعوت دیندی ہے اور نال ہی کہندے نے لوگوں آسانی سیکھو. کس طرح حکمرانوں آسانی سیکھو عوام آسانی سیکھو. کس طرح آسانی ہے؟ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. کی سمجھایا؟ محبوب کریم فرماندے نے میرے یارو یہ نہ ہوئے تانوں حکومت دا تاج پوایا گئے. ساڈے ڈیرہ غازی خان کسی نو ممبر بنا دیتا جاوے نا تو کسی دا میٹر کٹیا جاندہ ہے کسی دا رستہ بند ہو جاندہ ہے. کوئی بندہ اللہ اکبر کسی دی کوئی نقصان تو کوئی خود اندر ہو جاندہ ہے. وجہ کی ہے بھائی؟ کہندے نے ممبر صاحب دی کارگزاری ہے نا. تو جدو ممبری ختم ہوندی ہے پھر وہ اپنے پنڈ چ منہ بھی کھان جوگا نہیں رہندا. کہندے نے چودھری ہونی نے نویں آبادی چ اپنی کوٹھی بنائی ہے اتھوں تو اٹھ گئے نے. وجہ کی یہ سختیاں کرتے رہے نے. اللہ تعالی نے دسیا ہے جیندا خلق ہے اوندا ملک ہے. جس دا خلق ہے اخلاق اور کردار پیدا کرو. یسروا ولا تعسروا لوگاں نال آسانی کرو سختی نہ کرو. بشروا ولا تنفروا لوگاں نو خوشخبریاں سناؤ نفرت نہ دلاؤ. واز اس طرح دے کرو لوگاں نو خوشخبری مل جاوے. بشروا ولا تنفروا خیال کرو اللہ تعالی نے دسیا ہے وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ اکبر. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں آخری بات عرض کردا سنو بھائی. فرمایا ولا تسعر خدک للناس لوگاں تو بے رخی نہیں کرنی. ولا تمشی فی الارض مرحا زمین تے تکبر نال نہیں چلنا. ویکھیا نہیں نمرود کیویں تکبر کیتا؟ اللہ تعالی نے بن بریک کا مچھر اندے دماغ تے چڑھا دیتا. ان دی بریک ہی کوئی نہیں. دماغ تے جا کے انہیں ڈسیا
ڈنگ لایا تو پھر پتہ یہ چلا کہ اپنے مزدور نو اپنے راہک نو کہندا ہے میری جتی میرے سر تے مار. متکبر کون ہے؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. اور مالک فخر کرنے والے نو پسند نہیں کرتا. کتھے ناز نہ کریں. اسی لوگوں نو سمجھاندے رہے ہیں غیر اللہ دی نظروں نیاز نہ دیو. اس طرح دے فخرے پھردے نے اللہ دے نام تے کچھ نہیں دیندے. وہ اللہ دے بندو اللہ دے نام دی تمنا دے دیو. اسی لوگوں نو کہندے رہے ہیں او بھائی بدعات رسومات نہ کرو. ساڈے ویلی اللہ اکبر خود حرام خوری رشوت اور دنیا دے پتہ نہیں کیا کچھ 2 نمبر کماں دے اندر مصروف ہو گئے نے. تکبر نہ کرو. کی کرنا ہے؟ وَقُصِدِ فِي مَشِيك چال ہوئے تدال ہوئے میانہ روی ہوئے وَغُزُزْ مِن صَوْتِك آواز ہوئے سونی ہوئے. ایو دین ہے ایو اسلام ہے. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. اللہ دا اپنے بندیاں دے نال آسانی چاہندا ہے مالک سختی نہیں چاہندا. رسول اللہ فرماندے نے ان الدین یسر. او لوگو اللہ دا دین آسان ہے سوکھا ہے. اس واسطے مالک نے فرمایا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. اللہ تو دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق بخشے. اسلام اور دین دی آسانیاں سمجھان دی توفیق بخشے. اس واسطے سمجھایا گیا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. وہ لوگوں وہ میری امت جماعت چوں نہیں جڑا چھوٹیاں تے رحم نہیں کردا وڈیاں دا احترام نہیں کردا. اللہ تعالی سانو آسان دین دے اتے عمل کرن دی توفیق بخشے. اللہ اخلاص نصیب فرماوے. آخر دے اندر میں مبارکباد پیش کردا مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جنہوں نے یہ پروگرام کیتا ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرماوے. اللہ تساں سارے دا چل آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول و مقبول و منظور فرماوے. اللہ سانو اخلاص نصیب فرما. اچھی آمین آکھو. اللہ سانو اخلاص نصیب فرما للہیت نصیب فرما خلوص نیت نصیب فرما. یا الہ العالمین ساڈے وطن پاکستان نو سلامت رکھ تا قیامت شاد و آباد فرما. امن دا گہوارہ بنا. اللہ مہنگائی دے عذاب تو نجات عطا فرما. بیماراں نو اللہ صحت کاملہ نصیب فرما. یا اللہ سب دیاں نیک مراداں نیک ارادے پورے فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آخر دن در اپیل ہے دعا فرماؤ اللہ میرے محسن میرے استاد مشفق حضرت بطل حریت قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نو اللہ تعالیٰ صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرماوے. انہوں نے حکم فرمایا ہے میں سعادت سمجھیے. میں کہ استاد جی تسی حکم فرما رہے ہو لیکن پہلے مقامی لوگاں تو پوچھ لو یہ نہ ہو پھر میں دھکے پون بھی تینوں کنے بلایا. پھر ساتھیاں نے ماشاءاللہ انہاں دوستاں نے آکھیا جی آ جاؤ تسی. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ کو میرے استاد محترم واسطے خاص تسی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے شاد آباد فرماوے اور اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.